اب آپ نے افغانستان کی چونکہ بات کی ہارون صاحب، افغانستان کے حالات تو ہر گھنٹے کے بعد جو ہیں وہ زیادہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، گھمبیر ہے، امن کی بات کرتے رہتے ہیں، مگر وہاں کے جو افغان سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ مسلسل اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، حالانکہ پاکستان ان کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ آج ذکر کیا قریشی صاحب نے دوبارہ سے اس بات کا۔ دیکھیے نا، ایک جب اتنا خوفناک عدم استحکام ہوتا ہے تو ایک پاگل پن سوار ہو جاتا ہے۔ پاکستان سے بھی زیادہ خراب صورتحال ہے۔ بادغیس میں آج دھماکہ ہوا ہے اور 11 افراد ہیں وہ جہاں بھاگ ہو گئے، جس میں عورتیں اور بچے زیادہ، غالباً عورتیں اور بچے ہیں۔ تو دیکھیں نا، یہی جو کوششیں ہو رہی ہیں، یہ جو اپنا صدر آئے ہیں اس کے ازبکستان کے، تاجکستان کے دورے پر آئے ہیں، جی تاجکستان، ان کا اسی سلسلے میں جو پاکستان جو کوششیں کر رہی ہے اس کا حصہ ہے۔ سمجھا یہ جاتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ تو پاکستانی حکومت پشتونوں کی حامی ہے، اور وہ تاجکستان کے صدر ہیں، ظاہر ہے تاجک آبادی، اس سے انہیں ہمدردی تھی جی۔ تو یہ جو خلیج ہے اس کو پاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اب جب یہ وقت آ رہا ہے، جب امریکی جو ہیں انہوں نے تو چکمہ دیا کہ جی ستمبر میں جائیں گے، عرب وہ تیزی سے واپس جا رہے ہیں اور اسے خانہ جنگی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس میں خلا پیدا ہو اور ان کے لیے گنجائش رہے۔ اب اس میں چین بھی پریشان ہے، روس بھی پریشان ہے، وسطی ایشیا کی ریاستیں بھی پریشان ہیں۔ یہ بہت اچھا انیشیٹو لیا گیا۔ تاجکستان تو پاکستان سے صرف 16 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، صرف 16 کلومیٹر، بیچ میں واخا کی پٹی ہے، اور وہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا حصہ ہے۔ صحیح۔ یعنی ان کے لیے تو بڑے مواقع ہیں دونوں ملکوں کے میں اگر تعاون ہو۔ یہ تو انگریزوں کے آنے سے پہلے تو ہماری ساری تجارت ہی سینٹرل ایشیا کے ساتھ تھی۔ پشاور شہر جو اتنا بڑا شہر بنا، بعد میں اور بھی مواقع پیدا ہوئے جس کی وجہ سے اس میں وسعت پیدا ہوئی، تو پشاور کی تو حیثیت ہی یہ تھی، اسی لیے اس کی تاریخی اہمیت بھی ہے، اسی لیے وہ ہزاروں سال سے آباد چلا آ رہا تھا۔ یہ تو دیکھیے نا، سینٹرل ایشیا تو مسلمان ہو گیا تھا، جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں شروع ہو گیا، آذربائیجان کے لوگ ہو گئے، اس کے بعد دوسرے لوگ ہوئے، تو ان سے ہمارے بہت قدیم تاریخی تعلقات ہیں۔ بابر کا تعلق کہاں سے تھا؟ ازبکستان سے تھا۔ سینٹرل ایشیا کے تو بے شمار لوگ پاکستان میں آباد ہیں۔ اب بھی جو خانہ جنگی وہاں ہوئی، جس وقت سوویت یونین ٹوٹا، تو بعض لوگ تو کہتے ہیں 12 لاکھ، اگر 12 لاکھ نہیں تو اس سے کچھ کم لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آ کے آباد ہو گئے۔ صحیح۔ انہوں نے پورا افغانستان عبور کیا، افغانستان میں ان کے لیے جائے پناہ نہیں تھی، پاکستان سبھی کی جائے پناہ ہے۔ تو گلگت بلتستان میں لاکھوں آدمی ان کے آباد ہیں۔ اب دیکھیے نا کہ اگر امن ہوتا ہے تو اس کا بینیفیشری ہے، ہم بھی سب سے بڑے بینیفیشری تو ہم ہیں، مگر سینٹرل ایشیا کی ریاستیں بھی تو اس کی بینیفیشری ہیں۔ گوادر تک انہیں ایکسس ملے گی، اور یہ ایران سے، عالم مڈل ایسٹ سے، عالم عرب سے، حتیٰ کہ یورپ سے وہ تجارت، یہی مختصر ترین راستہ ہے۔ چابہار کا اور گوادر کا اگر ٹرک وہاں سے چلے سینٹرل ایشیا سے کسی بھی جگہ سے تو 16 گھنٹے کا فرق ہے۔ 16 گھنٹے میں کتنا ڈیزل صرف ہوتا ہے، کتنے اخراجات بڑھتی ہیں، کتنی ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہمارے لوگوں نے تو اس کا ادراک ہی نہیں کیا اور بہت تاخیر اس میں کر دی، لیکن بہرحال اب تو گوادر کی بندرگاہ آپریٹو ہے، اسی لیے معاہدے ہوئے ہیں۔ یہ معاہدوں کو غیر اہم لوگ سمجھ رہے ہیں، روپے کے لین دین کا۔ جی فاخور کا جو علاقہ ہے ہارون صاحب، جہاں پر انڈیا کا ایئر بیس ہے، ایسے میں دونوں ممالک کے تعلقات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بہتر ہو سکتے ہیں، یا پھر دہشت گردی کے خلاف ان کے اقدامات عملی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ انڈیا کا ایئر بیس ہے فاخور کے اندر۔ کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی تھی، پاکستان کو وہ دوست ملک نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ تاجکوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، پاکستان کا رویہ اچھا نہیں، یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی، اس لیے انہوں نے ایک ایئر بیس انہیں دیا فاخور کا، اور ایک ایئر بیس وہ اور چاہتے تھے، اسی کو تو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ویسے فاخور کا جو ایئر بیس ہے وہ آپریٹو اس وقت نہیں ہے، وہ استعمال نہیں ہو رہا، یہ آغاز ہے، برف پگھلنے لگی ہے، اور الٹیمیٹلی یہ ہوگا افغانستان میں، الٹیمیٹلی انڈیا کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ افغانوں کو انڈیا سے کیا دلچسپی، نہ ان کی سرحد
لگتی ہے مرسنریز ہیں کچھ, یہ اشرف غنی اینڈ کمپنی چلے جائیں گے, یہ طالبان بھی تنہا افغانستان کو نہیں چلا سکتے. فائنلی ہمیشہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک قومی حکومت وہاں تشکیل پائے گی. حکمت یار نے اس کی ایک کوشش بھی کی, مذاکرات خاموشی سے کیے طالبان نے اور اشرف غنی نے اور حکمت یار نے, فارمولہ طے پا گیا, مرتب نہیں ہوا, طے پا گیا. اشرف غنی صاحب نے اسے ایگری کر لیا, اپنے حامیوں سے وہ منوا نہیں سکے. لیکن فائنلی کچھ بھی ہو کہ آخر لوگ تنگ آ چکے ہیں, 40 سال سے وہاں جنگ ہو رہی ہے. پہلے روسی ادھر آئے, پھر امریکی آ گئے, پہلے وہ کمیونزم نافذ کرنے کے لیے آئے قبائلی معاشرے میں, ایسے عقل مند تھے, اور پھر یہ وہاں جمہوریت ہے قبائلی معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے. قبائلی معاشرہ ایک ہسٹوریکل پروسیس میں جدید معاشرے میں ڈھلتا ہے. فار ایسٹ میں, ملائیشیا میں, کہاں کہاں انہوں نے اپنے ٹھکانے بنائے, جنوبی افریقہ میں ان کے کہنے پہ ویزے جاری کیے جاتے تھے. اب یہ فیصلہ تو عدالت کرے گی. انہوں نے یہ فرمایا یہ ملوث ہیں یا نہیں ہیں, ہم ججمنٹ تو نہیں دے سکتے. یہ تو ایک الزام ہے, چاہے ایک بڑا سنگین الزام ہے اور چاہے 2 گواہ موجود ہیں, لیکن فیصلہ تو عدالت کرے گی. اب وہ یہ فرماتے ہیں کہ میری سیاست کی وجہ سے, میرے سیاسی موقف کی وجہ سے مجھے پھنسایا جا رہا ہے. آپ کا سیاسی موقف ہے کیا؟ آپ کی سیاست کیا ہے؟ آپ کی پارٹی نے آپ کو نکال دیا, اور نکالا بھی عجیب وجہ سے. ایک آدمی کو سینیٹر بنانے کی کوشش کی, پارٹی نے اسے قبول نہیں کیا, وہ اس پہ ڈٹ گئے, پارٹی نے تو آپ کو نکال دیا. آپ کی سیاست کیا ہے؟ آپ یہ ثابت کریں کہ اس آدمی سے رابطہ آپ کا نہیں تھا. بے شمار ٹیررسٹ وہاں ٹرینڈ ہوئے ہیں. انڈیا کی حکمت عملی یہ تھی کہ اس ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, وہ تو ناکام ہو گیا. آج آپ کو پتہ ہے, آخری خبر آپ کو سنا دوں کہ تبت کی سرحد پہ انڈین میڈیا چیخ رہا ہے کہ تبت کی سرحد پہ پاکستانی اور چین کی مشترکہ فوجی مشقیں ہو رہی ہیں. درجنوں سیٹلائٹ چین کے جو فضا میں ہیں, جو تبت اور گلگت بلتستان اور مقبوضہ اور آزاد کشمیر کی نگرانی کر رہے ہیں. یہ نہرو تھا جس نے اس کو بڑا مدبر بنا کے پیش کیا جاتا, جس نے CIA کو تبت کے قریب ایک اڈا مہیا کیا تھا چین کی جاسوسی کے لیے. چلیے انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے ہارون صاحب. جی پلیز جاری رکھیے ہارون صاحب. اینٹی ٹیررسٹ دو ٹیررسٹ پکڑے گئے ہیں, پاکستانی ہیں, انڈیا میں انہوں نے تربیت پائی ہے, عمران احمد اور نعیم خان. انہوں نے کہا جی ہمارا رابطہ فاروق ستار کے ذریعے ہوا تھا. فاروق ستار ان 3 آدمیوں میں سے ہیں جو MQM کے بانی تھے. ان میں 3 آدمی ہیں, ایک آفاق احمد ہے اور ایک وہ تو الگ ہو گئے تھے, اور ایک فاروق ستار ہے. دیکھیے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ سینکڑوں آدمی گئے, شاید ہزاروں ہوں, 1000 2000 آدمی ہوں, جن کو ممبئی سے پونا تک پھیلے ہوئے کیمپوں میں تربیت دی گئی. اور صرف راز رابطہ نہیں تھا, ان کے کہنے پہ فاروق ستار ان میں شامل ہیں. اگرچہ پارلیمانی سیاست الگ تھی, ٹیررسٹ گروپ الگ تھے. آپ کو یاد ہے کہ میڈیا کیسے یرغمال تھا, پوری سوسائٹی نے کمزوری کا مظاہرہ کیا, اسٹیبلشمنٹ نے, نون لیگ نے انہیں شریک اقتدار کیا, انہیں پیپلز پارٹی نے شریک اقتدار کیا. اب عمران خان صاحب نے بھی کیا ہے, لیکن اب یہ دوسری اپنی MQM ہے. اب اس کی یہ ٹیررزم میں تو اس طرح ملوث نہیں ہے. اب ماضی کے کچھ واقعات ہیں, وہ انور نے اس کی محمد انور جو اس کے قریبی ساتھی تھے, انہوں نے تصدیق کیا کہ ہمارے لوگ انڈیا میں تربیت پاتے رہے. مصطفیٰ کمال نے کہا, یہ خود MQM کے سربراہ منتخب ہونے کے بعد فاروق ستار سب سے پہلے جس شخص سے ملے وہ امریکی قونصل جنرل تھا کراچی میں, اسی وقت ہم نے خبر دی تھی.